انگور کا باغ ماشاءاللہ، اور انگور ایسا پھل ہے جس کو یہ بھی خوش بختی حاصل ہے کہ یہ انشاءاللہ جنت میں بھی میسر ہوگا۔ جنت کے پھلوں میں سے جن کا تذکرہ ہوا تو ان میں سے ایک انگور بھی ہے۔ ابھی اس کا ابتدائی سیزن آنے والے چند دنوں میں انشاءاللہ دنیا میں کھائیں گے، اور امید رکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کے صدقے رب تبارک و تعالیٰ جنت میں بھی یہ نعمتیں میں عطا فرمائے گا۔ جنت یقینی طور پہ رب تبارک و تعالیٰ کی ایک لافانی نعمت ہے جو ہمیشہ کے لیے جانے والوں کا استقبال کرے گی، اس میں رہیں گے، کوئی غم، الم، تکلیف، حتیٰ کہ موت بھی اس میں نہ ہوگی۔ اور اس جنت میں پہنچیں گے کیسے؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہمیں سکھائی، اس پہ عمل کر کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنا کر انشاءاللہ وہی جنت کا راستہ ہوگا۔ دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے دین میں ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی گئی، اور اس رہنمائی کو کرنے کے لیے عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ موجود ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر لمحے، ہر معاملے کے لیے ہماری رہنمائی فرمائی، اور ایسے قیمتی اور اٹل اصول مہیا کر دیے جن پہ عمل کر کے تا قیامت ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے آقا علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے جنت میں داخل بھی ہوں گے۔ جیسے دنیا میں ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمارا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے، انسانوں کے ساتھ ہم وابستہ ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جو ہمارے بچوں پر شفقت کرے اور بڑوں کا ادب کرے۔ اور معاشرے میں دیکھ لیں کہ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جاتی ہیں وہاں بڑوں کا رتبہ کم ہو جاتا ہے، تو یہ ایک معاشرے کی گراوٹ کی نشانی ہے۔ اور اس گراوٹ کو ختم کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ دین اسلام کے دائرے میں رہنے والا شخص بچوں پر شفیق ہے اور بڑوں کا با ادب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے بڑوں کا ادب نصیب فرمائے اور چھوٹوں پر شفقت والا معاملہ کرنے کی توفیق دے۔ دنیا میں جو معاملات ہم کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے بہت سارے معاملے جو ہیں وہ خراب جب ہوتے ہیں تو وہ قصور کم ہوتا ہے، اور اس میں ذہنی فطور زیادہ ہوتا ہے، ہماری انا پرستی کا لیول اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہم کسی کو تسلیم نہیں کر پاتے۔ ہم اتنے وہاں پہ اٹل اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنے لگ پڑتے ہیں کہ چھوٹی سی جو غلطی ہوئی ہے بسا اوقات اس سے بڑا معمولی سا درگزر کر کے ایک رشتے کو بچایا جا سکتا ہے، ایک تعلق کو نبھایا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں پر ہمیں ضرورت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی، جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے ایک دوسرے کا سہارا بننے کی، جہاں پر یہ اہمیت ہوتی ہے ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کی، وہاں پہ ہم اپنے نفس کی خواہش کے پیرو بھی کرتے ہوئے اس رشتے کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ ہمیں اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ، اپنے مزاج میں تحمل، اور نبی علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے، جس طرح آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر جنہیں رب عز و جل نے ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، کتنے مواقع آئے جہاں پر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے درگزر فرمایا۔ میرا خیال ہے کہ زندگی میں ہم جتنی بھی ہسٹری کو پڑھ کے دیکھ لیں، فتح مکہ کا رویہ جو نبی علیہ السلام نے اپنایا، اس کی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی۔ اتنی بڑی فتح، اتنے ظالم دشمن، اتنی تکلیفیں دینے والے، آپ کا سماجی مقاطع کرنے والے، آپ کو محصور رکھنے والے وہ لوگ سامنے ہیں، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عام معافی کا اعلان فرما رہے ہیں ان کے لیے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہی تو تھا۔ اپنے چچا زاد کے قاتلوں کو کیسے معاف فرمایا، نہ صرف معاف فرمایا حتیٰ کہ ان کے گھروں کو جائے پناہ قرار دے دیا۔ اتنی لمبی معاملے، اتنے مشکل تکلیفیں نبی علیہ السلام نے کتنی خندہ پیشانی سے گزاری۔ جتنے مصائب، جتنے آزمائش اور جتنی تکلیفیں جن کو ایک انسانی ذہن تصور کر سکتا ہے، ان تمام ہی سے تو نبی علیہ السلام کا واسطہ رہا۔ آپ نے ان تمام ہی کو تو برداشت کیا۔ آپ کی اولاد کی فوتگیاں ہمارے سامنے، آپ کے بچپن میں چلے جائیں، ولادت سے قبل نبی علیہ السلام کے والد محترم کا اس دنیا سے رخصت ہونا، 6-7 سال کی عمر، ابوا کا مقام، جہاں پہ آپ کی والدہ محترمہ نے رحلت فرمائی، کیا گزری ہوگی اس بچے کے دل پہ۔ جوانی میں سفر، آپ کی مشقتیں، اعلان نبوت، پھر اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ پر وہ شفیق ساتھی بننا، آپ کو دلاسا دینا، رب عز و جل کی رحمت کی امید کو مزید قوی کرنا، آپ کی پیاری بیٹیوں کے معاذ اللہ طلاق تک کے معاملات سامنے، تمام اولاد کا آپ کی حیات مبارکہ میں، اکثر اولاد کا آپ کی حیات مبارکہ میں وصال ہونا، سب کچھ تو آیا، لیکن نبی علیہ السلام کی زبان مبارک پر شکوہ نہیں۔ آپ ہمیشہ رب عز و جل کی رضا پہ راضی رہے، مخلوق کو آسانی دی،
اور ایسی آسانی دی، ایسا راستہ سامنے دیا جو تا قیامت مخلوق اس پر چل کر نہ صرف خود سکھی ہو سکتی ہے بلکہ اپنے ارد گرد والوں کو بھی سہولت دے سکتی ہے، درگزر کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کے صدقے ہمیں بھی بہترین اخلاق، بہترین عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔